شعبان المعظم یہ مبارک مہینہ کہ جس میں آیت درود جو ہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ درود والی آیت پڑھتے ہیں، یہ آیت درود اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینے میں نازل فرمائی تھی، نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنا۔ علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی نعتیں تو قرآن میں جگہ بجگہ ہے۔ نعت کا مطلب تعریف، حضور کی شانیں، رفعتیں قرآن میں جگہ جگہ ہے، مگر جس طرح اللہ نے اس آیت میں جو شان حضور علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے اس کی کوئی اور مثل نہیں ہے۔ اچھا ہم آیتیں پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یعنی یہ آیت شانوں والی، مگر آیت درود میں جو شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، فرمائے وہ کیسے؟ آیت درود میں ایمان والوں کو بعد میں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، پہلے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ نماز پڑھنی تو میں نے پڑھنی، آپ نے پڑھنی، ایمان والے پڑھیں گے، زکاتیں بھی دیں گے، عبادات سب کریں گے، مگر آیت درود میں یہ وہ ایک درود کا عمل سبحان اللہ جس میں فرمایا کہ اللہ اور فرشتے یہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ ثناؤہ عند الملائکہ، بخاری شریف میں موجود ہے۔ امام ابو العالیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف بیان فرماتا، اور ایک مطلب کہ اللہ رحمتیں خاص فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو صحابہ اس مہینے کو درود کا مہینہ بھی مناتے تھے کہ یہ درود کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پڑھتے کہ یہ اس مہینے میں چونکہ آیت نازل ہوئی۔ میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ شعبان میں درود کی تعداد کو بڑھا دیں۔ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں 200 بار پڑھیں، 313 بار پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہمیں لگتا ہے 1000 مرتبہ بہت ٹائم لگے گا، کچھ بھی ٹائم نہیں اتنا لگتا۔ ہم چند ہی منٹوں میں 1000 دفعہ درود پاک نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر کرنا چاہیں تو ہمیں درود کثرت سے پڑھنے چاہیے۔